ام ربیہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ ان کی شادی بھی ایک دولت مند شخص سے ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی۔ وہ میرا شوہر جو تھا وہ دولت مند تو بہت زیادہ تھا لیکن متکبر بھی بہت تھا۔ دروازے پر فقیر مانگنے آیا تو میرا شوہر بالکنی سے جھانک کر کہنے لگا کہ اسے کچھ مت دینا، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر مانگتے ہیں، کوئی کام کیوں نہیں کرتے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے مال سے نہیں دوں گی بلکہ اپنے مال سے دوں گی جو میرے میکے سے آیا ہے۔ لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ تم نے جانا ہی نہیں، اسے کچھ نہیں دینا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس شخص کے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بہت دنوں سے بھوکا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے نظریں بچا کر اس فقیر کو کچھ دینے گئی اور اس کے ہاتھ پر کچھ دینار رکھ دیے۔ واپس مڑی تو میرا شوہر کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاق۔ کہتی ہے کہ میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آئی تو میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کے لیے ایک فقیر کو کچھ دے دیا۔ کہتی ہیں کہ میرا باپ پریشان تھا، قصور چاہے جس کا بھی ہو، غلطی چاہے جس کی بھی ہو، قصوروار لڑکی ہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب اور ہم سب 2 سال بڑے کرم سے رہے، لیکن پھر ایک رشتہ آیا تو بہت ہی دولت مند شخص کا آیا۔ میں طلاق یافتہ تھی لیکن رشتہ کنوارے کا آیا، میں ڈر گئی تھی۔ پھر جب میں اپنے اس شوہر کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا میں وہی شخص ہوں جو تمہارے دروازے پر خیرات لینے آیا تھا، تمہیں میری وجہ سے طلاق ہوئی تھی نا؟ تو اسی رات میں مصلی پر کھڑا روتا رہا اللہ کے سامنے کہ اللہ اس بیچاری کو میری وجہ سے طلاق ہو گئی، اس کا میری وجہ سے گھر اجڑ گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کرنا شروع کی، میں 24 گھنٹے کام کرتا تھا، میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی زوجہ بناؤں گا اور تمہیں بیوی بنا کر رانی بنا کر رکھوں گا اور تمہاری ہر طرح کی خدمت کروں گا کیونکہ تم میری محسنہ ہو، تمہیں میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ 1 سال ہو گیا میری شادی کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ ایک دن میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم ہی جانا دروازے پر۔ تو میں گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی خیرات لینے والا کھڑا ہے۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں دھڑام سے نیچے گر گئی۔ میرا شوہر آنے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو دروازے پہ وہی میرا پہلا والا شوہر کھڑا مانگ رہا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، مال کا تکبر نہیں کرنا چاہیے اور دروازے پہ جو بھی مانگنے آئے خیرات اسے دینا چاہیے۔ اگر دے سکتے ہیں تو دیں لیکن ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔